کیا گیا جس کی اس اخبار کے مطابق 130 تعداد بنتی ہے۔ اس کے جواب میں یورپین یونین نے اس کے اوپر قرارداد پہ بحث شروع کی اور نارتھ امریکہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جڑاوالا میں پہلا واقعہ ہوا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اس موقع پہ ان کا ریئیکشن بہت زیادہ تھا اور انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ شر پسند لوگوں نے عیسائی یعنی مسیحی عبادت گاہوں کو اور مسیحیوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ کوئی اس میں بری نہیں ہوئی، کسی شخص کی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً کسی لحاظ سے بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ کوئی بہت بڑا ظلم کسی ہمسایہ ملک میں ہوا ہو تو یہاں پہ کسی زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، ہرگز نہیں۔ قانون اپنے حرکت میں آیا، پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے اکٹھے ہوئے اور پاکستان کے وزیر اعظم، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں گئے، گھروں کو ریپیئر کیا گیا، ان کے پیسے دیے گئے اور مسیحی عبادت گاہوں یعنی گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر بنا کے دکھایا گیا۔ پنجاب پولیس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ نامزد ملزمان کو وہیں پہ وہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سامنے لے آتے اور کہتے کہ کیس ختم ہو گیا۔ چونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کے تانے بانے ملانے کی کوشش شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی سرگودا کے ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی قرآن شریف کا ایک سپارہ جو ہے وہ جلا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے مسجد کے باہر، اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے پورے ملک میں آگ لگانے کی ایک کوشش یا سازش کی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس لوگوں کی شکر گزار ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان مسلمانوں کا جنہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گستاخی کے باوجود اپنے گھروں کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کے لیے، اور وہ کھڑے ہو گئے مسلمان مسیحی بھائیوں کے گھروں کے آگے سپارے لے کر، اور یہ آپ جا کے جڑاوالا میں دیکھ سکیں ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی اپنی مسجد کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کی عبادت کے لیے۔ امن کمیٹی اور علماء کا کردار انتہائی پازیٹو رہا۔ جب سرگودا میں یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوئے تو پولیس کے ڈی پی او صاحب یہاں موجود ہیں، آر پی او بھی موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا۔ الحمدللہ ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا جیسا کہ ہمسایہ ملک میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب میں شروع کروں گا سرگودا سے۔ سرگودا کے ڈی پی او صاحب نے اور آر پی او صاحب نے ٹیمیں بنائیں اور اس ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معلوم کیا کہ یہ سپارے کہاں چھپے۔ یہ سپارے جہاں چھپتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ سپارے کہاں کہاں بکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو انگیج کیا اور یہ معلوم کیا کہ ان سپاروں کی سیل کہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ ویڈیوز حاصل کی جس میں پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ وہاں سے وہ سپارے لے کے نکلے، اور پھر اس کے بعد دوسرے واقعے کے بعد وہاں سے سپارہ لے کے نکلے، اور یوں 2500 کی فورس جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی، انہوں نے معلوم کر دیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو گرفتار کیا۔ اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں۔ لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سازش کی جائے گی، اور یہ چیز ہمیں پتہ چلی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گوندل صاحب اور ان کی ٹیم بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ، اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی، ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یوں سرگودا کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیصلہ آباد یعنی جڑاوالا کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہیں۔ ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں
اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.